السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے اردو نظم کی روایت پر بات کا آغاز کیا تھا، اور اب تک ہم اردو نظم کے جتنے بھی شعراء پر بات کر چکے ہیں ان میں اس روایت کے جو بنیاد گزار تھے ان کا بھی ذکر آ چکا، اور پھر جو مختلف تحریکات کے ساتھ وابستہ رہے شعراء، جن میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء پر بھی بات ہو چکی ہے، اور حلقہ ارباب ذوق سے جو لوگ وابستہ تھے اور انہوں نے نظم کہی، ان پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اردو نظم کی روایت کے وہ شعراء ہیں جو باقاعدہ کسی تحریک یا کسی بھی حلقے کے ساتھ وابستہ نہیں رہے، وہ ناوابستہ شعراء یا غیر وابستہ شعراء سمجھے جاتے ہیں، اور ان میں تصدق حسین خالد ہیں، نون میم راشد ہیں، مجید امجد ہیں اور اختر الایمان ہیں، جو ہماری جدید نظم کی روایت کے ایسے شعراء ہیں جو مختلف سطحوں کے نصاب کا بھی باقاعدہ طور پر حصہ ہیں، جو بھی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ بہت اہم شعراء ہیں چاروں، اور ان میں سے خاص طور پر راشد اور مجید امجد یہ وہ شعراء ہیں جن کے بارے میں ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ پی پی ایس سی کی نوعیت کے امتحانات میں ان شعراء کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سوال لازمی پوچھا جا سکتا ہے۔ جی، تو ان شعراء پر بات کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کچھ اہم معلومات جو معروضی انداز میں ایک کسی بھی سوال میں پوچھی جا سکتی ہیں تصدق حسین خالد کے حوالے سے۔ تصدق حسین خالد اردو نظم کا وہ نام ہے جسے آزاد اردو نظم کا پہلا باقاعدہ شاعر ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی راشد سے بھی پہلے جنہوں نے نظمیں کہنا شروع کی، آزاد نظم خاص طور پر، وہ تصدق حسین خالد ہیں۔ 1901 میں یہ پشاور میں پیدا ہوئے، اور 1971 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ تصدق حسین خالد نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور ایم اے کیا، اس کے بعد مقابلے کا امتحان انہوں نے پاس کیا، اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں یہ مختلف عہدوں پر رہے، اسسٹنٹ کمشنر رہے اور دیگر عہدوں پر۔ اس کے بعد پھر یہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد انگلینڈ چلے گئے، بار ایٹ لا کیا انہوں نے وہاں سے، اور پی ایچ ڈی بھی کی۔ واپس آئے تو عملی زندگی میں باقاعدہ انہوں نے وکالت شروع کی اور عملی سیاست میں بھی حصہ لیا۔ ان کی بیگم بھی بڑی سرگرم رکن رہیں مسلم لیگ کی، اور آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، بیگم سلمیٰ تصدق حسین۔ یہ تو ان کے حوالے سے کچھ یوں سمجھیں کہ اہم سوانحی معلومات ہو سکتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اردو نظم میں اگر ہم علامت پسندی اور امیجری یا تمثالیت جس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے دیکھیں تو تصدق حسین خالد پہلا بڑا نام ہے۔ انگریزی میں انہوں نے یوں تو بہت سے شعراء سے، انگریزی شعراء سے یہ متاثر تھے، لیکن انگریزی شاعر ایزرا پاؤنڈ سے خصوصی طور پر تصدق حسین خالد متاثر سمجھے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کے شعری مجموعوں کی بات کریں، کیونکہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے ان کے کسی شعری مجموعے کا نام دے کے آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا شاعر کون ہے، تو سرود نو 1948 میں یہ پہلا شعری مجموعہ ان کا شائع ہوا۔ اس کے بعد ایک ان کا شعری مجموعہ جو ان کی وفات کے بعد 1976 میں شائع ہوا، لامکاں سے لامکاں تک، تو یہ دو ان کے شعری مجموعے ہیں۔ پھر اگر ہم ان کی مشہور نظموں پر آ جائیں کہ ان کی مشہور نظمیں کون کون سی ہیں، تو یہاں میں نے چند ایک کا نام لکھا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور بھی کوئی مشہور نظم جس کے بارے میں سوال پوچھا جا سکتا ہو، تو یہاں درج ان کی چند نظموں کے نام یہ بغاوت ہے، ایک کتبہ، حسن قبول، موج دریا اور چاند آج کی رات نہیں نکلا۔ تو یہ چند اہم باتیں تصدق حسین خالد کے حوالے سے آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسرے شاعر ہیں نون میم راشد۔
نون میم راشد کا اصل نام نظر محمد راشد ہے، اور 1910 میں یہ ضلع گوجرانوالہ کا ایک علاقہ اکال گڑھ وہاں پہ پیدا ہوئے، اور 1975 میں انگلینڈ میں ان کا انتقال ہوا۔ اگر ہم ان کے سوانحی کوائف کے حوالے سے کچھ اہم باتیں دیکھیں تو گورنمنٹ کالج لائل پور، جو اب جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ہے، وہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا، اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے ایم اے کیا۔ کچھ لوگوں نے ان کا ایم اے سیاسیات بھی لکھا ہے، تو بہرحال ایم اے اکنامکس انہوں نے وہاں سے کیا۔ اس کے بعد پھر یہ اپنی ملازمت کی تلاش میں مختلف علاقوں میں گئے۔ ملتان میں بھی کمشنر کے دفتر میں ریکارڈ کیپر کی جاب انہوں نے کی۔ اچھا، ملتان میں ہی اپنے قیام کے دوران یہ علامہ مشرقی کی ایک سامراج مخالف بڑی تحریک چلی تھی، خاکسار تحریک، تو اس کا حصہ بن گئے، اور باقاعدہ اس تحریک میں عملی طور پر اتنے سرگرم رہے کہ کوڑے بھی کھائے اور سزا بھی بھگتی، اور کافی اس میں اہم انہوں نے رول ادا کیا اپنے دانست میں۔ پھر نون میم راشد آل انڈیا ریڈیو دہلی میں بھی مختلف پروگرام کرتے رہے، وہاں اس سے بھی وابستہ رہے، اور فوج کے محکمہ تعلقات عامہ میں بھی رہے، جس میں ظاہر فیض صاحب بھی رہ چکے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی آپ کو۔ پھر پشاور ریڈیو اسٹیشن کے بھی یہ ڈائریکٹر رہے۔ ان کی جو ملازمت کا سلسلہ ہے اس میں بڑا اہم ایک حوالہ اقوام متحدہ میں ان کی ملازمت ہے۔ 1952 میں یہ اقوام متحدہ چلے گئے تھے، اور وہیں سے ہی پھر یہ ان کو ڈپیوٹ کیا گیا۔ ایران میں انہوں نے کافی عرصہ قیام کیا اقوام متحدہ کی طرف سے، اور ان کا ایک پورا مجموعہ ہے ایران میں اجنبی نظموں کا مجموعہ، تو وہ بھی اسی دور کی یاد ہے۔ اچھا، نون میم راشد ابتدا میں راشد وحیدی کا کلمی نام اختیار انہوں نے کیا، اس نام سے لکھتے رہے۔ اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اگر ان کی ازدواجی زندگی کافی موضوع بنتی رہتی ہے نون میم راشد کی، تو انہوں نے دو شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی ان کی ماموزاد سے ہوئی تھی، صفیہ بیگم ان کا نام تھا، اور دوسری شادی ایک اطالوی انگریز خاتون تھی، شیلا، ان سے ہوئی تھی۔ اور یہ دوسری شادی کا حوالہ اس وجہ سے زیادہ آتا ہے شیلا کے ساتھ کا، کہ یہی ان کی وہ بیگم ہے کہ جنہوں نے راشد کی وفات کے بعد ان کی جو لاش ہے اس کو نظر آتش کیا تھا، جلایا تھا، اور وہ ان کے ہی بقول راشد نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کی لاش کو جلا دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک نون میم راشد کے حوالے سے کافی کنٹروورشل یہ بات رہتی ہے، اس پہ کافی تحقیق بھی ہوئی، کافی بات ہوتی بھی رہتی ہے۔ ساقی فاروقی نے بھی اس پہ کافی بات کی، اور یہ معاملہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ بھئی راشد نے وصیت کی بھی تھی یا نہیں کی تھی، یہ خاصا ایک ہمیشہ لوگوں کے لیے دلچسپی کا نقطہ رہا۔ تو بہرحال اگر ہم ان کی شعری زندگی اور اس حوالے سے بات کریں تو نون میم راشد کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے ماورا کے نام سے، 1941 میں شائع ہوا۔ اس شعری مجموعے کی دو خاص باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کا انتساب انہوں نے فیض احمد فیض کے نام کیا، اور فیض کے ساتھ جو راشد کا تعلق ہے اس حوالے سے یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ فیض کا جو پہلا شعری مجموعہ تھا نقش فریادی، اس کا دیباچہ بھی راشد نے لکھا تھا۔ راشد کے اس شعری مجموعے ماورا کا جو دیباچہ ہے یا تعارف ہے وہ کرشن چندر نے لکھا، اردو کے بڑے اہم افسانہ نگار، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ ماورا کا دیباچہ کس افسانہ نگار نے لکھا ہے، تو کرشن چندر ہیں وہ۔ پھر اس مجموعے میں جو راشد کی بہت مشہور نظمیں ہیں جو اس مجموعے میں شامل ہیں، ان میں میں اسے واقف الفت نہ کروں، ایک یہ ان کی نظم، یہ بھی اسی مجموعے سے ہے۔ شاعر درماندہ، خودکشی، رقص، انتقام، عہد وفا اور اجنبی عورت، یہ وہ چند نظمیں ہیں جو
راشد کے اس مجموعے میں شامل ہیں۔ اس حوالے سے سوال ایسے بھی ہو سکتا ہے کسی ان میں سے کسی نظم کا نام دے کے آپ سے پوچھ لیا جائے کہ یہ راشد کے کس مجموعے میں شامل ہے، یا مجموعے کا نام دے کر نیچے ان میں سے کسی ایک نظم کے حوالے سے پوچھ لیا جائے کہ یہ اس مجموعے میں ان میں سے کون سی نظم شامل ہے، تو ان نظموں کو جو مشہور نظمیں ہیں ان کے نام آپ کو یاد رہنے چاہیے۔ پھر راشد کا دوسرا شعری مجموعہ ایران میں اجنبی 1955 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں جو پہلا حصہ ہے اس کا، اس میں 26 نظمیں شامل ہیں، اور پھر ایک عنوان قائم کر کے، ایران میں اجنبی کا عنوان قائم کر کے 13 ایسی نظمیں راشد نے کہی ہیں جن کو انہوں نے کینٹوز کا نام دیا ہے، کانتوں کا قرار دیا ہے۔ تو اگر ہم اس مجموعے کی نظموں کی خاص بات کی طرف آئیں تو وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر راشد کی سامراج مخالف یا استعمار دشمن جو فکر ہے اس کے گرد اس کی نظمیں گھومتی ہیں۔ مثلاً صبا ویراں، انقلابی، نمرود کی خدائی، سومنات، پہلی کرن اور شباب گریزاں، یہ کچھ مشہور نظمیں ہیں اس مجموعے کی۔ پھر راشد کا تیسرا جو شعری مجموعہ ہے وہ ہے لا مساوی انسان، یہ 1969 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کی اگر ہم مشہور نظموں کی بات کریں تو ان میں راشد کی جو سب سے مشہور نظم حسن کوزہ گر، وہ اسی مجموعے میں لا مساوی انسان میں شامل ہے۔ ابو لہب کی شادی، اسرافیل کی موت، میرے بھی ہیں کچھ خواب، زندگی ایک پیروزن، گداگر اور زندگی سے ڈرتے ہو، یہ بھی مشہور نظم راشد کی اسی مجموعے میں شامل، اور پھر ہم کے عشاق نہیں اور اے غزال شب، یہ چند مشہور نظمیں ہیں جو راشد کے اس مجموعے میں شامل ہیں۔ تو ان کے نام بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ کوئی بھی سوال اس طرح سے پوچھا جائے اس نظم کا نام دے کے یہ کس مجموعے میں ہے، تو لا مساوی انسان میں یہ نظمیں شامل ہیں۔ پھر راشد کا چوتھا شعری مجموعہ ہے گماں کا ممکن، جو 1976 میں شائع ہوا۔ ان مجموعوں کے سنِ اشاعت بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ بہرحال راشد ایسا اہم شاعر ہے جو آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے۔ گماں کا ممکن کی اگر مشہور نظموں کی بات کریں تو حسن کوزہ گر 2، حسن کوزہ گر 3 اور حسن کوزہ گر 4، یہ تینوں نظمیں اس مجموعے میں شامل ہیں۔ پھر سمندر کی تہ میں اور مجھے وداع کر، پانی کی آواز، نیا آدمی، اندھا کباڑی، ان 4 مجموعوں کے علاوہ 10 نظمیں ایسی بھی ہیں جو راشد کی کلیات میں شامل ہیں، لیکن ان مجموعوں میں وہ نظمیں نہیں تھیں۔ تو ان میں سے بھی کچھ اہم کے میں نے نام یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ تصوف ہے، برزخ ہے، بے چارگی ہے اور رات افرید سے ہی۔ تو یہ راشد کے حوالے سے ان کی جو ان کا شعری سفر ہے اور ان کا کلام ہے، اس حوالے سے یہ چند اہم نکات ہیں جو آپ کو میرے خیال میں راشد کے حوالے سے فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے، کہ اس حوالے سے کوئی بھی سوال آ جائے تو وہ آپ کو آنا چاہیے۔ راشد کے بعد مجید امجد ہیں۔ مجید امجد 1914 میں جھنگ میں پیدا ہوئے اور 1974 میں ساہیوال میں ان کا انتقال ہوا۔ مجید امجد کا اصل نام عبد المجید تھا، اور تعلیمی سلسلے کی اگر ہم ان کی بات کریں تو گورنمنٹ کالج جھنگ سے انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا اور اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے کیا۔ مجید امجد ایک رسالہ عروج تھا، اس کے بھی مدیر رہے۔ مجید امجد نے اپنی زندگی کا جو کافی سارا عرصہ ہے، اور خاص طور پہ جو ان کے شعری سفر کے بڑے اہم سال ہیں، 27-28 سال، وہ انہوں نے منٹ گھمری ساہیوال میں گزارے۔ وہاں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کے طور پر ان کی ملازمت تھی۔ تو ساہیوال میں کے ساتھ بھی، ساہیوال شہر کے ساتھ بھی ان کی ایک وابستگی کافی طویل ہے۔ پھر مجید امجد کے حوالے سے کچھ ان کی نجی زندگی کے حوالے سے بھی اہم باتیں ہیں جن کے بارے میں کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ ان کی ایک خاتون سے جو محبت کا سلسلہ تھا، جس کی یاد میں پھر انہوں نے ایک نظم کوئٹے تک، یہ نظم بھی انہوں نے لکھی۔ اس خاتون کا نام تھا شالات۔ یہ جرمن خاتون تھی جو
ساہیوال کے دورے پر آئی تھی، اور ساہیوال میں خاص طور پر جو ہڑپا کی آرکیولوجیکل سائٹ ہے اس کو دیکھنے یہ آئی تھیں، اور مجید امجد نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ یہ کوئی 80-85 دن انہوں نے قیام کیا یہاں پہ، اور کافی ان کے ساتھ ان کی قربت بھی ہو گئی۔ تو جب وہ پھر واپس گئیں اپنے وطن، تو مجید امجد کافی زیادہ ان کی یاد میں ایک طرح سے مضطرب بھی رہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کی اس حوالے سے ایک بڑی اہم کتاب بھی ہے، آپ کو اس کا نام بھی آنا چاہیے، مجید امجد کی داستان محبت، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ تو یہ چند باتیں مجید امجد کے حوالے سے جو مجھے میرا خیال ہے اہم ہو سکتی ہیں یا مجھے لگی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ پھر اگر ہم مجید امجد کی شاعری کے حوالے سے بات کریں تو ان کا پہلا شعری مجموعہ شب رفتہ تھا، جو 1958 میں منظر عام پر آیا۔ یہ مجید امجد کی زندگی میں ہی چھپا ان کا ایک مجموعہ، اور اس میں صرف نظمیں شامل نہیں ہیں بلکہ سفینہ غزل کے عنوان سے 15 غزلیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو آپ سے بالفرض سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس میں جو شب رفتہ ہے اس میں شامل غزلوں کی تعداد وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یا وہ غزلیں کس عنوان سے درج کی گئی ہیں، کیا ان کا عنوان قائم کیا مجید امجد نے، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس مجموعے کی مشہور نظمیں مجید امجد کی کم و بیش جتنی بھی مشہور یا معروف نظمیں ہیں وہ شب رفتہ میں ہی شامل ہیں۔ مثلاً ان کی ایک نظم بندہ، پھر شاعر، خدا، خودکشی، ہری بھری فصلوں، کنواں، منٹو، ایک کوہستانی سفر کے دوران، بارش کے بعد، بن کی چڑیا، پنواڑی، ایک پرنشاط جلوس کے ساتھ، امروز، زندگی ہے زندگی، آٹوگراف، کون دیس گیو، اور دل دریا سمندروں ڈونگے۔ تو یہ تمام نظمیں جو ہیں یہ شب رفتہ میں شامل ہیں۔ مجید امجد کی زندگی میں تو ان کا یہی ایک مجموعہ چھپا تھا۔ دوسرا جو شعری مجموعہ ہے شب رفتہ کے بعد کے عنوان سے ملتا ہے، اس میں اغلاط ہی بہت زیادہ ہیں۔ مجید امجد کا کلیات جب مرتب کیا ڈاکٹر خواجہ زکریا نے، یہ بھی سوال آپ سے ہو سکتا ہے کہ کلیات مجید امجد کے مرتب کون ہیں، تو ڈاکٹر خواجہ زکریا۔ مجید امجد کا ایک کلیات لوح دل کے عنوان سے بھی ملتا ہے۔ تو انہوں نے ڈاکٹر خواجہ زکریا نے پھر جتنی بھی اغلاط تھیں ان کو درست کرنے کی کوشش کی، اور مجید امجد کا تمام کلام وہ انہوں نے اپنی اس کلیات میں 4 حصے اس کے بنا دیے۔ ایک تو پہلا جو حصہ ہے شب رفتہ، اس میں ظاہر ہے 1935 سے لے کر 1958 تک کی وہ نظمیں شامل ہیں جو مجید امجد نے اپنی زندگی میں ہی وہ مرتب کیا تھا، مجموعہ کلام، تو وہ انہوں نے اسی طرح سے اس کو شامل کر لیا اس میں۔ اس کے بعد پھر ایک عنوان قائم کیا ڈاکٹر خواجہ زکریا نے، روز رفتہ۔ اس میں انہوں نے 1932 سے 1958 تک کی نظمیں وہ اس میں شامل کیں۔ پھر ایک عنوان امروز قائم کیا انہوں نے، اور اس میں 1958 سے 1968 تک کی نظمیں شامل کی ہیں۔ اور پھر آخری جو ایک عنوان انہوں نے قائم کیا وہ ہے فردا، اس میں 1968 سے 1974 تک کی نظمیں شامل ہیں۔ تو یہ مجید امجد کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے چند اہم آبجیکٹیو ٹائپ معلومات ہیں یا کویسچنز آپ سے جو بن سکتے ہیں، وہ ہیں، آپ کے ذہن میں یہ چیزیں رہنی چاہیے۔ پھر مجید امجد کا ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے، یہ شعر دے کے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کس کا شعر ہے بتائیں۔ میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا۔ تو یہ شعر بھی دے کے پوچھا جا سکتا ہے شاعر کا نام۔ پھر اسی طرح ایک اور معروف شعر مجید امجد کا، میں ایک پل کے رنج فراواں میں کھو گیا، مرجھا گئے زمانے میرے انتظار میں۔ تو یہ اشعار بھی آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ مجید امجد کے بعد اردو نظم کے حوالے سے بڑا اہم نام ہے اختر الایمان۔ اختر الایمان 1915 میں نجیب آباد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، اور 1996 میں بمبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام محمد اختر تھا۔ اینگلو عربک کالج دہلی سے انہوں نے BA کیا،
اور پھر انہوں نے علی گڑھ میں داخلہ لیا ایم اے اردو کرنے کے لیے، لیکن یہ مکمل نہ کر سکے۔ اختر علی مان مدیر بھی رہے، انہوں نے ادارتی خدمات بھی انجام دیں۔ ایک رسالہ تھا ایشیا کے نام سے جاری ہوا، تو اس کی ادارت ان کے پاس رہی۔ پھر فلمی دنیا سے بھی یہ وابستہ رہے اختر علی مان، اور بہت سی فلموں کے اسکرپٹ انہوں نے لکھے، بطور اسکرپٹ رائٹر یہ کام کرتے رہے۔ کچھ فلمی گیت بھی انہوں نے لکھے۔ اختر علی مان کے اگر ہم شعری مجموعوں کی بات کریں، کافی سارے شعری مجموعے ہیں ان کے۔ پہلا شعری مجموعہ آپ کو خاص طور پہ یاد رہنا چاہیے، 1943 میں گرداب کے نام سے شائع ہوا۔ پھر دیگر شعری مجموعوں میں سب رنگ ہے، تاریک سیارہ ہے۔ تاریک سیارہ کی زیادہ تر جو نظمیں ہیں یہ سیاسی نوعیت کی ہیں، جو آزادی ہند کی ایک تحریک، اور پھر اس تحریک کے بعد، آزادی ملنے کے بعد جو لوگوں کے ارمان اور لوگوں کی فکر ہے، وہ ساری ان کی بہت سی نظموں میں ملتی ہے۔ پھر ایک ان کا شعری مجموعہ ہے آب جو، یادیں، بنت لمحات، پھر ہے ایک نیا آہنگ، ایک ہے سرو سامان۔ سرو سامان انہوں نے ایک طرح سے یہ سارے شعری مجموعے اکٹھے کر کے ایک کلیات چھاپا، لیکن اس کو نامکمل کلیات کہیں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر ان کا ایک شعری مجموعہ زمین زمین آیا۔ پھر ان کا ایک شعری مجموعہ زمستاں سرد مہری کا، یہ بھی آیا 1997 میں۔ جو مکمل کلیات اختر علی مان ہے وہ بعد میں چھپا سن 2000 کے بعد غالباً، اور اس کو مرتب کیا ہے سلطانہ ایمان اور بیدار بخت نے۔ راشد اور مجید امجد کی طرح آپ کو اختر علی مان کی بھی مشہور نظموں کے نام یاد ہونے چاہئیں۔ ان میں سے کچھ تو مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں بھی شامل ہیں، جیسے کہ ایک لڑکا ان کی بڑی مشہور نظم ہے۔ پھر حمام باد گرد ہے، پھر ترقی کی رفتار، یادیں، تبدیلی، بنت لمحات، آخری ملاقات، تنہائی میں، گونگی عورت، نیا آہنگ، عمر گریزاں کے نام، میرا دوست، ابو الہول، کلوپترا، متاع رائگاں، جیونی ایک بڑی طویل نظم ان کی، اور بڑی ایک اہم نظم 15 اگست۔ تو یہ اختر علی مان کی چند مشہور نظمیں ہیں جن کے نام آپ کو آنے چاہیے۔ کسی بھی نظم کا نام دے کے پوچھ لیا جائے کہ اس کا شاعر کون ہے، تو وہ اختر علی مان ہے۔ تو یہ تھے جی اردو نظم کے چند بہت اہم نام، اور جو غیر وابستہ شعراء جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جن پہ آج ہم نے بات کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اردو نظم کی ہماری روایت، اس حوالے سے ہم نے سلیبس ایک بنا رکھا ہے PPSC کے حوالے سے، وہ یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف اردو نظم کی بلکہ شاعری پر ہم نے جتنی بات کرنی تھی، شاعری کی تمام اصناف کو ہم نے الگ الگ دیکھا، اور غزل کی پوری روایت کو ہم نے الگ سے دیکھا، اور پھر نظم کی روایت کو بھی ہم نے 2-3 حصوں میں، 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے یہاں تک دیکھا کہ جتنے بھی اہم زاویوں سے سوالات ہو سکتے ہیں ان کو کور کر لیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ کلاس جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ کلاس میں پھر ہم نثر کی طرف چلیں گے اب، اور نثر کی روایت میں پھر ہم نثر کے آغاز سے دیکھیں گے کہ کون سے اہم نثر نگار اور اردو کی جو اولین نثری تصانیف، ان تمام پر بات ہوگی۔ پھر داستانوں کی روایت پہ بھی بات ہوگی، اور اس طرح پھر ہم نثر کی مختلف اصناف پہ باری باری انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔